بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں نیا قانون آ گیا ہے، ایسا قانون بن گیا ہے کہ اب والدین کا نافرمان سیدھا جیل جائے گا، جیل، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیل تو جانا ہی ہوگا، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں سزائیں مل سکتی ہیں، اور والدین کی ایک شکایت پر اس کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ والدین کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ایسی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اب یہ نیا قانون کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو اس کے مندرجات جو کچھ اس میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے دین میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ یہ کہ ان کو اف تک نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمیں دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک سے، احادیث سے بار بار یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ نافرمانی تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو اب اگر کوئی نافرمان ہے تو یہ اب اسلامی قوانین کے مطابق نیا قانون آ گیا ہے، اب اس کو ملے گی سزا۔ تو والدین کا نافرمان اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت والدین آرڈیننس 2021 جاری کر دیا ہے۔ آرڈیننس میں والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ 1 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ والدین کی شکایت پر پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار ہوگا، یعنی کوئی وارنٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں، وارنٹ حاصل کریں اور اس کے بعد گرفتار کریں۔ فوراً بس شکایت والدین کی آ گئی تو پولیس فوراً سے گرفتار کر سکتی ہے۔ آرڈیننس کا مقصد والدین کو یہ تحفظ دینا ہے کہ بچے انہیں زبردستی گھر سے نہ نکال سکیں۔ اب والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم ہوگا، جس کے تحت 1 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ صدارتی آرڈیننس کے مطابق گھر بچوں کی ملکیت ہو یا کرائے پر، دونوں صورتوں میں والدین کو گھر سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اولاد کہہ دے جی تو ہمارے نام ہے تو لہٰذا والدین کو گھر سے نکال دو، اب یہ نہیں ہوگا۔ کئی کیسز ایسے دیکھے گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ والدین کی پراپرٹی اپنے نام لگوا لی یا والدین نے کر دی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو چلو ان کے نام کر دیں اور اس طرح، اور اس کے بعد ان کو نکال دیا گھر سے، استغفر اللہ۔ یا اگر کرائے پر ہیں تو جناب چلو یہ کون سا ہمارے پاس کوئی جائیداد ہے یا کچھ ہے، ان کو نکال دیں گے تو ہمیں کوئی آگ تھوڑی کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی جائیداد نہیں، ہم تو کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں والدین کو گھر سے نہیں نکالا جا سکے گا۔ تاہم اگر یہ ایک اور چیز ہے بڑی بھرپور، اگر گھر والدین کی ملکیت ہو تو انہیں بچوں کو گھر سے نکالنے کا اختیار ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق والدین کے تحریری نوٹس دینے پر گھر خالی کرنا لازمی ہوگا۔ جب ایک دفعہ والدین نوٹس دے دیں گے کہ یہ اولاد نافرمان ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتی یا ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو اس کے بعد لازمی ہوگا ایسی نافرمان اولاد کو کہ اگر نوٹس دے دیا جاتا ہے تحریری تو ان کو گھر خالی کرنا پڑے گا، گھر سے ان کو نکلنا پڑے گا، اور بر وقت گھر خالی نہ کیا تو 30 دن تک جیل، جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا اطلاق ہوگا۔ یعنی اگر والدین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے اور نہیں وہ جا رہے تو پھر ان کو 30 دن تک جیل ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بچے والدین کے نکالنے پر گھر نہ چھوڑیں تو والدین کی شکایت پر ضلعی ڈپٹی کمشنر کارروائی کا مجاز ہوگا، جبکہ شکایت پر پولیس کو بغیر وارنٹ اولاد کی گرفتاری کا اختیار ہوگا۔ گرفتار افراد کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت والدین اور بچوں کو اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی اب یہ جب یہ قانون آ گیا ہے تو اس کے بعد اب یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے واقعات نظر آ رہے تھے
والدین سے نافرمانی کے وہ اب کنٹرول ہوں گے، نہیں تو سزا بھگتیں۔ اب دیکھیے چونکہ یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اب آخری عشرہ بھی ہے، تو اس میں تو ہمیں یعنی یہ مہینہ وہ ہے جو ہمیں دین کے قریب کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے چیز ملتی ہے، رمضان کے حوالے سے بھی، والدین کے حوالے سے بھی، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ممبر پر چڑھتے ہوئے، جس طرح اس کے سیڑھی کہہ لیں یا سٹیپس کہہ لیں اس پہ ہوتا ہے، تو ایک دفعہ آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر یعنی ایک ایک سٹیپ پر 3 سٹیپس ہیں تو ہر سٹیپ پر ان تینوں پر باری باری آمین 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 کہا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ کیونکہ صحابہ تلاش میں رہتے تھے علم کی کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی، یہ اس میں کیا راز ہے، ایسے کیوں کر رہے؟ تو سوال پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں، اس کی حکمت جان سکیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یعنی 3 چیزیں انہوں نے کہیں۔ ایک یہ کہ جو رمضان کریم کے روزے پائے یا رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کی ناک مٹی میں ملے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہ بچا اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اس کی بھی ناک مٹی میں ملے۔ تو اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کے سامنے آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا تو اس کی بھی ناک مٹی ملے، یعنی وہ ذل الرسوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ایک طرح سے دعا کر رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ سوچئے کہ کون دعا کر رہا ہے اور آمین کون کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہر وقت والدین کی خدمت میں لگے رہیں، اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو جو والدین کی عزت احترام ان کی فرما برداری کرے گا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا، اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جو توبہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ نافرمانی کرے گا تو اس جہان میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس جہان میں بھی ذلیل و رسوا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی۔ تو لہٰذا یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اب اسی لیے اس پر قانون بھی آ گیا ہے تاکہ کوئی اس طرح کا سوچے بھی نہ، کہ والدین کی نافرمانی کا کوئی نہ سوچے۔ اور اب اس پر اتنی سخت سزا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا قانون لایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح کے کیسز آ رہے تھے اور ہم نے تو اپنے بچپن میں یا بڑوں سے سنا بھی نہیں کہ کوئی اولڈ ہوم بھی ہو کہ جہاں پر والدین کو جا کر جناب جمع کروایا جا رہا ہے۔ توبہ توبہ، دیکھیے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگ گئی تھیں معاشرے میں، تو بروقت ضروری تھا کہ اس طرح کی قانون سازی کی جاتی اور اس سے ایسے نافرمان بچوں کو، ایسی نافرمان اولاد کو سخت سزا دی جاتی۔ تو اب وہ قانون آ گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ اس قانون کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ قانون؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے؟ اس بارے میں ضرور بتائیے، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو فوری طور پر پتہ چل سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی، ان کی فرمان برداری کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔